لوگوں کا تو یہ موقف ہے، ان سے اس وقت گفتگو نہیں ہے، میں نے عرض کیا آپ سنیں، اس لیے کہ ہر شخص سے گفتگو کا صغرا کبرا مختلف ہوگا، دلیل مختلف ہوگی۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، جو شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے آخرت کی بات کیا کرنی ہے؟ قرآن تو آخرت کے لیے دلیل لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے، هو علی کل شیء قدیر، هو بکل شیء علیم۔ وہ شخص اس کو مانے تو آخرت کو بھی مان لے گا، کوئی اسی کو نہیں مانتا تو آخرت کو کیسے مانے؟ اسی طریقے سے جو پاکستان کے وجود کو غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، اس سے گفتگو کسی اور نہج سے۔ میرا کعوہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے خالص سیکولر سوچ کے تحت بھی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے کہ کیا مانی؟ کہ وہ باوقار ہے، اس کا رہنا ہو، اس کا جو برقرار رہے تو باوقار رہے، باعزت رہے، اس کی آزادی حقیقی آزادی ہو، در پردہ کسی سپر پاور کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا نہ کرا لیا۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل سائنس کا طالب علم مجھے بتائے کہ کون سا راستہ ہے اس ملک کے بقا کا، اس کے استحکام کا، سوائے اس کے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت کی میری سوچ وہ نہیں ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تو بات بالکل مختلف زاویے سے شروع ہوگی۔ پاکستان قائم ہوا ہوتا تب بھی، نہ ہوا ہوتا تب بھی، پاکستان باقی رہے تب بھی، نہ رہے تب بھی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ یہاں سے شروع، ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہاں میکسیمم ہوگا تو 10 کروڑ ہوگا، ویسے یہ کہ 8.5-9 کے قریب تعداد ہے اصل میں، جبکہ بھارت میں کم سے کم 12 کروڑ، ورنہ عام طور پر جو فگر اپنا بتائی جاتی ہے 15 اور 16 کروڑ، ہم سے ڈیڑھ ہیں۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا آخرت ان کے سامنے نہیں ہے؟ کیا موت انہیں نظر نہیں آتی؟ تو جہاں تک وہ دین کے اساسات کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ڈیورنٹ لائن سے پار جو رہتے کیا وہ مسلمان نہیں؟ اس سے بھی آگے دریائے اکسس کے پار جو رہتے کیا وہ نبی ہے؟ کچھ لوگ جن کو ابھی اپنا اسلام یاد ہے، ابھی بھولے نہیں ہیں۔ تو اسلام کا وہ جو ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ ان تقسیموں سے اعلیٰ تر ہے۔ یہ مکانی اور زمانی فرق اور امتیاز اس میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں پیدا، بلکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک ملک میں ایک مسلمان بھی ہو تو اگر وہ واقعتاً اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائے گا تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے اسی بات کو کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ اس لیے کہ حضور نے تو جو کام شروع کیا تھا تن تنہا شروع کیا۔ آپ کو کوئی بنی بنائی قوم تو نہیں ملی تھی، کوئی بنی بنائی امت نہیں ملی تھی، آپ نے تو جسے آپ کہتے ہیں اسکریچ سے شروع کیا، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز ہوا۔ در حقیقت یہ دوسری اپروچ جو ہے وہ ہے کہ جس سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی آج کی میری گفتگو اس اعتبار سے بالکل منفرد ہوگی کہ یہ جو 4 ورقہ آپ کو پہلے بھی دیا گیا، جمعے میں بھی تقسیم ہوا، اب پھر آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے جو صفحات ہیں 5، 6 اور 7، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کے ایک ایک حرف کے حوالے سے، تاکہ ایک ہوائی بات نہ رہے۔ آپ سب کچھ سن کر فوری طور پر تائید بھی کریں، کچھ تحسین بھی فرمائیں اور پھر کچھ یاد نہ رہے۔ یہ خلاصہ آپ کے پاس موجود رہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی فرائض کو سمجھ چکا ہے کہ اسلام مجھ سے جو مطالبہ کرتا ہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ بنوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ نمبر 2، اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا باللتی احسن۔ نمبر 3، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین،
غلبہ دین، تکبیر رب، جس کے لیے کہ ہم عام فہم بنانے کے لیے اصطلاحات استعمال کرتے رہے، ہمارے بزرگوں نے کی، حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ ساری اصطلاحات ہم مانیں۔ یہ تیسری منزل ہے، چوٹی ہے، اسی کے لیے جدید اصطلاح اسلامی انقلاب ہے۔ تو دیکھیے یہ اب جو عبارت شروع ہو رہی ہے وہ اسلامی انقلاب کے لفظ ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ یہاں تک بات سمجھ لیجئے، اس میں جو میں نے آج دن میں گفتگو کی تھی، ایمان اس کا لب لباب ہے۔ ایمان کا حاصل کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، انا للہ ہے، ہم اسی کے ہیں، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ نمبر 2، میری زندگی کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ یہ اتنے موٹے الفاظ یہاں کیوں لکھے گئے؟ ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے کچھ اور لوگوں کے اور ہمارے نقطۂ نظر میں۔ ہمارے نزدیک بندہ مومن کا نصب العین انقلاب نہیں ہے۔ جہاں یہ کج جائے گی بہت سی گمراہیوں کے دروازے اور امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین کی سطح پر صرف ایک لفظ ہوگا، اللہ کی رضا اور اخروی نجات، اخروی فلاح۔ اقامت دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ فرض اور ہے نصب العین۔ فرض نماز ہے، اولین فرض۔ فرض روزہ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے فرض حج ہے، بہت اہم فرض ہے، جس کے لیے وعید آئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہ کرے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر کے دائرے میں قدم رکھتا ہے، قانوناً نہیں، حقیقت۔ بس صرف اس میں افراط و تفریط یہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ فرض صرف یہ ہے۔ فرض پوری زندگی میں اللہ کی بندگی بھی ہے، فرض دعوت و تبلیغ بھی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی ذہانت فتح، اپنی علمی سطح، جو بھی ہے اس کے اعتبار سے حق کی تقریر، حق کی اشاعت، اور سب سے اونچا فرض اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد۔ اونچا کہا ہے میں نے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ 3 منزلہ عمارت ہو تو سب سے اونچی منزل تیسری ہے، لیکن اہم ترین منزل پہلی، اس سے بھی اہم تر وہ بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کا بوجھ ہے۔ بنیاد کمزور ہو، اوپر آپ نے کتنا ہی اعلیٰ میٹیریل لگا دیا، عمارت کمزور ہے۔ پہلی منزل بودی ہے، اوپر آپ نے کتنا ہی سیمنٹ لگا دیا، عمارت بودی ہے۔ لیکن بلند ترین منزل تیسری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہم ترین پہلی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے بنیاد ہے، لیکن بلند ترین تیسری ہے۔ لیکن یہ سب کے سب فرائض سے دینی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے ہٹا کر نصب العین کے نبی پر لے آیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ باقی سب اس کے تابع ہو جائے، باقی سب کی حیثیت ثانوی ہو جائے، باقی سب جو ہے وہ گویا کہ اس کا ذریعہ بن جائے گا، ان کی فرضیت مستقل نہ رہے گی، ان کی فرضیت اور اہمیت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور ثانوی بن جائے گی۔ یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔
نصب العین صرف ایک ہے، اور وہ ایمان کا لب لباب ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، یہ ہماری کل جد و جہد کا اصل مقصود و مطلوب۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے پھر جیسا کہ الفاظ آ گئے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے انسان نہیں، یہ ہاف ہارٹڈ نہ ہو، یہ جزوی نہ ہو، یہ عافیت کوشی کے ساتھ نہ ہو، یہ ریزرویشنز کے ساتھ نہ ہو، یہ تحفظات کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہمہ وقت ہمہ تن، تن من دھن انسان لگانے کے لیے اب اس کے لیے کہ دیکھیے ایمان کا یہ لب لباب، اس پر گفتگو ہو چکی ہے مسجد میں، وہ لب لباب قرآن مجید کے الفاظ میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کا لب لباب ہے۔ اسی کو حضور نے کیسے ادا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل للہ۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حاصل کیا؟ ہم اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اگر انسان اس جگہ تک پہنچ جائے تو گویا کہ ایمان کی تو صحیح بنیاد قائم۔ اسی کو سورہ توبہ میں یوں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ایمان کو در حقیقت ایک بیع و شراء ہے، ایک سودا ہے، ایک لین دین ہے، ایک معاہدہ ہے۔ فقہ میں اسے ہم بیع سلم کہیں گے۔ وہ بیع ہے کس بات کی؟ کہ بندہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، قیمت اس کی جنت ہے۔ بیع سلم کیوں کہا؟ کہ یہ قیمت جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، فوری طور پر نہیں ہے۔ نقد جو بیع ہوتی ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہاں تھوڑا سا تاخیر کرنا ہوتا ہے۔ تو تاخیر میں سے تو کیا پتا کہ آج ہی موت آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فرق دو عالموں کا، عالم دنیا عالم آخرت۔ عالم دنیا میں جان اور مال لگاؤ، عالم آخرہ میں جنت لو، تو بیع سلم نہیں۔ تو تعبیر کے مختلف اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے معلوم، حقیقت کو سمجھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایمان کا لب لباب، ہم اللہ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ، میرا سب کچھ میرے خدا، میں نے اسے فروخت کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ بھی سورہ صف کی آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اب یہ کہ فرض کر لیجئے اس وقت، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اور مجھے الفاظ یاد آئے ہیں انجیل میں حضرت مسیح کے بعض میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا بعض ہو، اس لیے کہ انجیل کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ جیسے اگر آپ فرض کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کہیں ایسا ہو گیا ہوتا کہ قرآن مجید کو حضور نے اس طرح علیحدہ مرتب کر کے امت کے حوالے نہ کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سیرت نبی یہ سب گڑبڑ ہو جاتی، تو یہ حال ہے اصل میں انجیل۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو بدریہ کہیں انہیں عطا ہوئی، وہ ہے جو انہوں نے خود بیان فرمایا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر واقعات بھی ہیں ان کی زندگی کے کہ جس سے اس کو ایک سیرت کی شکل دے دی گئی۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، مانگو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ کھولا جائے گا۔ اللہ سے مانگیے یہ توفیق،
کہ ہم اس معیار پر آئیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. تو اب وہ جو ہائیسٹ منزل ہے اقامت دین، پہلی 2 منزلوں سے ہو کر وہاں جاتا ہے، لیکن نگاہ بلند رکھتی ہے، اپنے ہدف اس جد و جہد کا پیش نظر رکھتا ہے کہ جانا تو کیسے جائیں گے. یہ ہے جو بات شروع ہے. اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ کیا کرے. اب یہ 3 ضرب 3 کا یہ حصہ پہلے ذہن میں رکھ لیجیے. 3 باتیں پھر 3 باتیں پھر 3 باتیں. پہلی 3 باتیں کیا؟ نمبر 1، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کرے. پہلا کام، وہی پہلی منزل، عبادت رب، اسلام، تقویٰ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اپنی ذات اور اپنا دائرہ اختیار. اپنی ذات پر کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ بھارت میں بھی کوئی مسلمان کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتا، کوئی مسلمان کو داڑھی رکھنے سے تو نہیں روکتا. کسی بھی دنیا کے خطے مسلمان پر یہ پابندی نہیں. یہ پابندی مسلمان ممالک میں تو لگتی نہیں ہے. نقاب اوڑھنے پر بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں سے آج بھی نکالی جا رہی ہے، نام نہاد مسلمان لوگ. لیکن جن کے خوف سے ہم نے ملک کو تقسیم کروایا، اس ملک میں تاحال ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی ذات کے بارے میں آپ آزاد ہیں، یہاں بھی آپ آزاد ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ من پاکی ہو، نیت میں فطور ہو، ماحول سے مرغوبیت ہو. یہ تو داخلی بات ہے، آپ کا فیصلہ. تو پہلے اپنی ذات، نمبر 2 اپنا دائرہ اختیار. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو یہ دائرہ اختیار ہے. یہاں اگر آپ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو. یہ ہوگا وہ لما تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کی بیزاری کو بڑھانے والی میری شرط کہ تم کہو جو کچھ کرتے نہیں ہیں. تو پہلا قدم تو یہ شرط اول قدم ہی نفس کے مجنون باشی. لوگ دقیانوسی کہیں سر آنکھوں پر، لوگ رجت پسند کہیں سر آنکھوں پر، لوگ کہیں اگلے وقتوں کہیں کہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو برداشت کریں. آخر میں نے سنا کہ نہیں سنا؟ 7 دن متواتر یہ باتیں بیٹھ کر اسٹیج پر سنی کہ نہیں سنی؟ اپنے اہتمام سے استعمال کیا. سننا پڑے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا. اے مسلمانوں تمہیں سننی پڑے گی نہایت اذیت بخش باتیں اہل کتاب سے بھی، مشرکین سے. حضور سے کیوں کہا گیا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ملیا؟ صبر کیجیے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے لا تعلق اختیار کیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی تو انہیں سمجھانے کا حق ادا کرنا ہے. ابھی تو یہ وحشی جانوروں کے مانند بدکے ہوئے ہیں. سورہ مزمل کے بعد مدثر اسی میں یہ الفاظ آئے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ ان گدھوں کے مانند ہیں، جنگلی گدھوں کے مانند جو بدک رہے ہیں. یہ بدک رہے ہیں فی الحال، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان سے لا تعلق اس معنی میں نہیں اختیار کریں گے کہ جاؤ تم دفاع ہو لکم دینکم ولی دین. وہ مرحلہ آئے گا بہت بعد میں. ابھی یہ ہے کہ ان سے امیدیں منقطع کر لیں، ان سے دلی محبتوں کے رشتے کاٹ لیں، لیکن مستقل کر کے تعلق کی اجازت نہیں ہے. تو
وہاں فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیل خوبصورتی کے ساتھ داتا، قالوا سلاما، سلام کہہ کے لگا ہو جانا، پھر منتظر رہیں گے، پھر دیکھیں گے کب بہتر موقع ہو، کب طبیعت میں آمادگی ہو، یہ کچھ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار۔ یہ بات کہی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، رنج ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا۔ پہلا قدم یہ ڈال دیجیے، اگر اس کو کوئی سر کرنے کو تیار نہیں اور اگلی منزل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو احمق، پاگل، وقت ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اضاع العمر فی طلب المحال، ایک محال طلب میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ پہلا قدم یہ، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے گی، پوری طرح کی برآمدات کر دیں۔ اس میں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے، اس میں انسان اگر معیار بنا لے گا شیخ عبد القادر جیلانی کو، جب تک وہاں نہ پہنچوں مجھے اگلا قدم نہیں اٹھانا، تو اگلے قدم کی نوبت آئے گی نہیں۔ اس کا ایک معیار کم سے کم فرائض کا پابند اور حرام چیزوں سے کچھ کریں، یہ تو کم سے کم نوافل کی بات، مستحبات کی بات۔ چلیے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہ پودا بھی پروان چڑھے گا، لیکن یہ کہ پہلی شرط تو یہ ہوگی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے اجتناب۔ دو شرطیں پوری کرے انسان، اور نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی شریعت اسلامی کو نافذ کرے، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں۔ یہ دو کشمکشیں اس لیول پر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ خدا کا سب سے بڑا باغی تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا، مولانا روم کا شعر میں نے یہاں نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اراعون الا عون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ کیا مراد؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حلال کیا حرام۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے کہ یہ وجود میرا، اس پر میری خواہش چلے، میری مرضی، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام۔ تو نفس ماں ہم کم طرف سے فرق صرف یہ ہے کہ میں درویش ہوں، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، زبان سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن نفس میرا یہی کہتا۔ دوسری بات، نفس کے جہاد کے ساتھ معاشرے کے ساتھ مجاہدہ، اس کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کا خاندان، آپ کے عزیز، آپ کے رشتے دار، آپ کی برادری، آپ کا پڑوس، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کی قوم، معاشرہ، اس کا رخ کچھ اور، آپ کا رخ کچھ اور، ان کی سوچ کچھ اور، آپ کی سوچ کچھ اور، ان کے معیارات کچھ اور، آپ کے معیارات کچھ اور، ان کی قدریں کچھ اور، آپ کی قدریں کچھ اور، تو کشمکش ہوگی کہ نہیں؟ کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ اس میں دو ہی راستے ہیں۔ کم ہمت لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر ہے۔ عافیت اسی میں ہے، آسانی اسی میں ہے، سہولت اسی میں ہے۔ اور باہمت لوگوں کا کیا ہے؟ فارسی میں وہ پہلی بات کیا ہوگی؟ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا، ہم آہنگی اختیار نہیں کر رہا، تو چلو تم اس کے ساتھ سازگاری کرو، فرکشن ختم ہو جائے گی، تصادم ختم ہو جائے گا۔ لیکن باہمت العزم لوگوں کا، وہاں قرآن کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کی بات ہے، یہ اصحاب ہمت کا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صاحب عظیمت لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز،
زمانہ تمہارے ساتھ تمام بھی اختیار نہیں کرتا تو صرف لڑو. یہ ایک پہلا قدم ہے. اب اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لے. اس وقت یہ پوری بات 9 باتیں چونکہ آج ختم کرنی ہے، لہذا اس پہلی بات میں اسی وضاحت پر اکتفا کرنا. دوسرا قدم کیا؟ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت شفیق اور رحیم اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیزا پلائی ہوئی بات. ابھی یہ صرف اخوت کی بات ہے، سیدھی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح. کسی بامقصد انسان جس کی زندگی کا کوئی رخ معین ہے، اس کی محبت ہو اور عداوت ہو، نفرتوں اور دلی رشتوں کا ایک معیار معین ہو، افسون ہوتا ہے. ایک حلقے سے کٹے گا، ایک سے جڑے گا. ایک سے دلی محبت کا رشتہ منقطع ہوگا اور دوسرے کے ساتھ قائم ہوگا. قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے مختلف اسلوب میں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح. سورہ مائدہ میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. میں نے یہاں چونکہ آیات نوٹ نہیں کیے اس لیے کہ اس کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے. بے حرمتی کا اندیشہ ہمارے درسوں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے کتابوں میں، ہمارے کیسٹ میں سب چیزیں موجود ہیں. اس وقت خلاصہ بتا ہے. اقبال کا خوبصورت مصرع ہے، شعر ہے: وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نہ، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کیجیے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ایمان کا، جو تکمیلی مقام ہے: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. وہی بات ہے. وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نہ، رسم حق و باطل ہو تو فولاد. تیسرا سٹیپ: کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ، اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سب مطاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں اترے. دیکھیے پہلی بات کیا تھی؟ اخوت، برادرہڈ. اگلا قدم ہے تنظیم، ڈسپلن، نظم، سب مطاعت والا نظم. میں نے چونکہ آج جمعے میں ابتدا میں آیات اور احادیث دی تھی، اس لیے آج میں نے ابتدا میں ان کا اعادہ نہیں کیا دوبارہ اس وقت. آمرکم بخمس، حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیا: بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواه الامام احمد والامام الترمذی رحمہ اللہ، مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت. ان دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود جو حدیث کا پرائمر ہے، حدیث کی اولین کتاب ہے جو سب کچھ. یہ جو ڈسپلن، سمع و طاعت اور اس کے لیے ہجرت و جہاد، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اول تو یہ کہ کس کے ہاتھ پر کی جائے اس کی کچھ شرائط. نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یا تو منتظر رہیے مرد غیب، منتظر رہیے ظہور مہدی کے، منتظر رہیے نزول عیسیٰ کے علیہ السلام. اور اگر یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، تو پھر اب نبی نہیں آئے گا، معصوم کوئی نہیں. اس معنی میں کامل کہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، کہیں اعتراض کی گنجائش نہ ہو، وہ نہیں ملے گا. اس کی تلاش کریں گے تو گویا کہ فرار اختیار کریں گے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے. لہذا عملی شکل کیا ہے وہ یہاں الحمدللہ بڑے جامع الفاظ کے ہیں. 3
کن باتوں پر اس کے بارے میں دل اور دماغ گواہی دیتے ہیں۔ دو ہی چیزیں انسان میں ہیں، دماغ صغرا کبرا جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، دل میں براہ راست جسے آپ وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کہتے ہیں، وہ سپونٹینیس ہوتا ہے۔ وہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی سلسلہ استدلال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دل اسے قبول نہیں کرتا۔ بسا اوقات دل ایک بات مانتا ہے، دماغ اس کے لیے دلائل نہیں فراہم کر سکتا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ اصل بات تو دل کے بدلنے کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو صرف دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وکیل کے پاس کسی بھی مقدمے کا مدعی چلا جائے تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا بات، اور اگر مدعا علیہ چلا گیا ہو تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا بات۔ بڑی پیاری انہوں نے یہ نسبت قائم کی۔ بہرحال انسان میں دو چیزیں ہیں، اس کا دماغ، اس کا دل، دونوں گواہی دیں اس بات پر کہ جو شخص اس کے لیے کھڑا ہوا ہے اس میں ہے عزیمت، ارادہ ہے، آخر اس کی زندگی ہے۔ دیکھیے لگا رہا ہے یا نہیں، ڈٹا رہا ہے یا نہیں۔ نمبر دو، اصابت رائے، اس کے فکر سے اتفاق، تمام تفصیلات میں اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو اختلاف رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ہو گیا، رہا کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ہوا اس لیے کہ رہا کے بعد تو غلط ہوا۔ اسیران بدر کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اختلاف کا ظہور ہوا کہ نہیں، بالکل اتفاق۔ یہ تو تقریباً ناممکن ہے، ہاں ممکن ہمیں نظر آیا ہے تو صرف وہ ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے شیڈو، حضور کا عکس کامل ہے، کیا فرق ہوگا کسی شے میں اور اس کے سائے؟ وہ ہے ایک مستثنا بات، لیکن یہ کہ باقی کہیں نہ کہیں کسی مرحلے پر کوئی اختلاف کسی بات میں ہو جائے۔ اصل شے کیا ہے؟ بحیثیت مجموعی اس کی سوچ، اس کے فکر سے اتفاق۔ تیسری بات، اس کے خلوص و اخلاص پر دل گواہی۔ اگرچہ یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان، کوئی تیسرا نہیں بن سکتا، کسی کے دل کو چیر کر آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ فیصلہ ضرور کرتے ہیں، کسی سے معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، ادنا سے ادنا معاملہ کرتے ہوئے بھی ایک رائے قائم ہے، یہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے یا الحزم فی سوء الظن والا معاملہ کرنا پڑے گا، احتیاط سوء ظن میں، یہ دل ضرور گواہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں، یہ دل و دماغ کی متفقہ گواہی مل جائے کسی شخص کے عزم و ہمت پر، کسی کے اصابت رائے پر، کسی کے خلوص و اخلاص پر، تو اب اس کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کریں۔ یہ الفاظ ذرا صفحہ 7 پر نوٹ کر لیجئے، ان کی وضاحت ہے، مختصر کریں۔ میں اپنے طور پر بیان کرنا شروع کروں گا تو ایک موضوع پر زیادہ وقت نہیں جائے۔ یہ خاکہ ہے ہمارے پاس اس وقت، یہ سینوپسس ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ہجرت کا آغاز ترک معاصی سے ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرے ربک، کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں، جھوٹ بولنا پسند نہیں، انہ لا یحب الکاذبین، چھوڑو جھوٹ بولنا، سود لینا دینا اسے پسند نہیں، بہت ناپسند ہے، شریف ناپسند، جو شے اسے ناپسند ہے، البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے
کبھی غلبہ دین حق کی جد و جہد میں ضروری ہوا تو اہل و عیال، گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کی۔ یہ نیت رکھنی چاہیے۔ یہ تین چیزیں میں نے اس لیے گنوا دی یہاں کہ شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو، مغالطہ ہو کہ شاید مہاجرین جو مکے سے گئے تھے تو اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے یا اہل و عیال کو لے کر گئے تھے، کچھ نہیں، تو اکیلا نکلنا مشکل تھا۔ گھر بار اور اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ نہیں، وہ تو سب ضبط کیا گیا، بعد میں سارا مال و اسباب ضبط کیا گیا، اسی سے اس قافلے کے لیے سرمایہ جمع کیا گیا تھا جس قافلے کا ذکر آپ غزوہ بدر کے سلسلے میں سنتے ہیں۔ وہ تو کیپٹل بنا تھا اس قافلے کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر جیسے مکھن میں سے بال جیسے کھینچ لیا، اس کی نیت ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ اس کا دل میں ارادہ رکھنا لازم ہے۔ البتہ شروع کہاں سے ہو گئی؟ ترک معاصی۔ یہ ہجرت ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اسی طرح حضور کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم کرا ہے، مجاہدہ مع النفس۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست۔ تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ جان اور مال کھپانا، یہی دو الفاظ آپ کو ملیں گے جہاں لفظ جہاد آئے گا، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ جان اور مال کھپے گی کس لیے؟ دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ اور دین کے غلبہ و اقامت کی جد و جہد، اسی کے لیے تو اللہ وہ جان اور مال خرید چکا ہے۔ اب تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو امانت ہے۔ ایک شخص آپ سے ایک سودا خرید لیتا ہے، کہتا ابھی رکھیے اپنے پاس، میں جب مانگوں گا دیجیے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ بیچ تو چکے، اب یہ امانت ہے۔ اگر ایمان کا سودا کیا ہے تو سودا تو ہو چکا، بیچ چکے جانوں پر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری جان اور تمہارا مال جو میرا ہو چکا، اب اس کو لگاؤ اللہ کے میرے دین کی نشر و اشاعت، میرے کلمے کی سربلندی کی جدوجہد۔ اس میں اگر پہلو ہی کرے اور اب بچا بچا کر رکھے تو یہ اس سودے کی خلاف ورزی ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے۔ تو جہاد میں یہ سب چیزیں آ گئی، البتہ اس میں بھی ایک البتہ، دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ حضور کی احادیث بارہا سنائی ہے میں نے آپ کو، خود آپ کی اپنی تمنا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم، میری بڑی خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل ہوں پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور خدا یہاں کرم بارے دیگر کن، پھر مجھے ایک مرتبہ یہ شہادت نصیب، یہ لذت حاصل۔ اور دوسری طرف وہ حدیث جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے سینے میں شہادت کی تمنا نہ تھی، قتال فی سبیل اللہ کی آرزو نہ تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق۔ تو نیت یہ رکھنی ضروری ہے، لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ مجاہدہ مع النفس سے۔ دو اصطلاحات واضح ہو گئے۔ سمع و طاعت کیا ہے؟ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سمعنا واطعنا اذ قلتم سمعنا واطعنا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ یہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو گئے اور یہ گویا کہ ایک سپونٹینیس، فوری سنو اور مانو،
ایک کیا ہوتا ہے کہ سنو پھر جرا کرو، صحیح ہے کہ غلط ہے، اگر دماغ مان لے کہ صحیح ہے تو مانو، یہ معاملہ کہیں اور چلے گا یا نہیں چلے گا۔ سنو سب کو تعاون اس کا تھا، البتہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے، جو حکم ہو کوئی اس کے اندر اضافی قید نہیں ہوگی، کوئی فی المعروف نہیں، کوئی شک نہیں، جو حکم ہے۔ لیکن آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کو انڈر لائن کر دیجیے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی بات کی تھی۔ اب اور کس کے لیے کیا معاملہ؟ مستثنا اور کون ہوگا؟ ابو بکر بھی مستثنا نہیں تھے، عمر بھی مستثنا نہیں تھے، علی بھی مستثنا نہیں